تو شیخ دعا کرے گا، جیسے اللہ والے دعا کر مجھے بابا کہنے والا کوئی آ جائے. 6 سال تک دعا کرائی. ایک دن اللہ والے نے پوچھا بھیا تیری شادی کو کتنا وقت ہوا ہے؟ کہا تو ابھی شادی نہیں تھی. کہ بدھو بچہ تیرے پیٹ سے نکلے گا، تو شادی کر، سنت والی زندگی گزار، تو بھی مانگ میں بھی مانگتا ہوں، دینے والے اللہ ہیں. ابھی کل ایک صاحب مایوس ہو رہے تھے، 3 برس میں اولاد نہیں ہوئی. ساتھ میں ایک دوست بیٹھے تھے، کہا میری 14 برس کے بعد اولاد ہوئی ہے. اور اس کے بعد لائن لگ گئی، 5 اولاد ہو چکی ہے. مولانا ہے، مدرسے کے امام ہیں، دوست ہیں ہمارے. میں نے کہا یار آپ نے 14 برس تک تو بچہ نہیں، اس کے بعد آپ نے پوری کسر نکال ڈالی الحمدللہ. تو ہنس رہے تھے وہ. اب آپ فیصلہ کرو کس کے ہاتھ میں اولاد ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور پھر ہماری عقل میں پتہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا. اب قبروں پر جانے کی اس میں کیا بات ہے بھائی؟ علاج کراؤ، کوئی منع بھی نہیں، لیکن قبروں میں جانے کی اس میں کیا بات ہے؟ پہلے کیا فرمایا اللہ نے؟ سب بتاؤ نا، بیٹیاں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کی پہلی بیٹی ہو اس کو خوشخبری سنا دو جا کر محرم کہ آپ خوش نصیب ہے، قسمت والی ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو دین ہمارے تک پہنچا اور جو قیامت تک پہنچے گا تو اس میں تو سید کے علاوہ بھی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا کام جہاں سے شروع ہوا تو بیٹیوں سے ہوا نا، ان کی اولاد وغیرہ وہاں سے شروع ہوا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے تھے 2 اور وہ بچپن میں ہی اللہ کے پاس چلے گئے. تو اگر بیٹیاں بری ہوتی تو یہ معاملات اللہ تعالیٰ فرماتے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، ایک روایت میں بہنیں بھی ہیں، اور وہ پال پوس کر اللہ کا خوف سکھا کر گھر بسا دے، جنت ان کے لیے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا خاندان جو ہے وہ بیٹی کے ذریعے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نانا بنے، دادا نہیں بنے. کبھی کبھی حضرت فرماتے تھے بھائی جو نانا ہے ہاتھ اوپر کر دیں، ہم ہاتھ اوپر کرتے تھے. فرمایا لو بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب پھوکٹ میں مل رہا ہے. نانا بننا میرے آپ کے اختیار میں ہے نہیں ہے. پہلے ہم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ہمارا جوڑا اللہ نے پیدا کیا، شادی ہوئی، پھر ہمارے اختیار میں نہیں تھا بیٹی ہوئی، پھر وہ بڑی ہوئی ہمارے اختیار میں نہیں تھا رشتہ آ گیا، پھر اولاد اللہ کے اختیار میں ہمارے اختیار میں نہیں، ہماری بیٹی کی اولاد ہو گئی، ہم پھوکٹ میں نانا بن گئے. جب میں دادا ہوا تو حضرت نے اکثر فرمایا کہ دیکھو دادا تو بن گئے ہو لیکن یاد رکھنا دادا گیری نہیں چلے گی. اکثر فرمایا. اور اپنے لیے فرمایا کہ الحمدللہ آج میں پردادا ہو گیا ہوں. پردادا کا مطلب پتہ ہے؟ خاموش. فرمایا پردادا کا مطلب ہے دادا اب پر لگا لیجئے، گھر چھوٹا پڑ رہا ہے. اللہ سب کی عمر میں برکت دے. حضرت اس طرح فرماتے تھے کہ موت کے یاد کرنے کے لیے فرماتے اب تو پر لگ گئے نا، جا تو کوئی بھی سکتا ہے کسی وقت بھی، لیکن فرمایا پر لگ گئے. بیٹیاں تو اب جب بیٹیاں پیدا ہوتی کوئی آ کر بتاتا حضرت بیٹی پیدا ہوئی ہے، مبارک ہو، جنت کی فیکٹری مل گئی. ابھی پرسوں 3-4 دن پہلے ایک دوست کی بیٹی پیدا ہوئی، ایسا مسکراتا ہوا مٹھائی کا ڈبہ لے کر اندر ہوا، سمجھنے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے. بیٹی پر خوشی کیوں؟ اس لیے کہ اگر جو کوئی بیٹی کی پیدائش میں منہ سکیڑے گا تو 1400 برس پہلے کفار کی نقل اس نے کر ڈالی. اور بیٹیاں پلا پلایا بیٹا لاتی ہیں، داماد بیٹا ہی تو ہوتا ہے. پلا پلایا بیٹا مل گیا اور جو لائق ہو تو پھر تو پوچھو ہی مت کیا حالات ہوتے ہیں. ان رشتوں کو بھی کس طرح ہم بلڈوز کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ساس اور سر سے اکڑ بیٹی کو گھر پہ بٹھا دوں گا اگر 10,000 روپے نہیں دیے تو. خبردار اگر اپنی بیٹی کو اپنے پاس روکا تو 6 مہینے تک بھیجوں گا نہیں. کیوں بددعا لیتا ہے بھائی؟ کیوں اللہ کی سفارش کو رد کرتا ہے؟ اور بیٹی پیدا ہو منہ سکڑے سمجھے تباہی ہے. بیوی سے لڑنا، ساس سسر کا گالیاں دینا کہ طلاق کرا دوں گی اب اگر بیٹا نہیں آیا تو. ماں کے پیٹ میں بٹن لگا ہوا ہے کہ بٹن دبائے تو بیٹا، بٹن دبائے تو بیٹی. ارے آپ بھی تو بیٹی ہو، ساس صاحبہ لڑنے والی. اور پھر حضرت فرماتے تھے سب کی خواہش بیٹا مانگنا منع نہیں، لیکن بیٹی مل جائے راضی رہنا. لیکن بیٹی پیدا ہی نہ ہوتی تو آپ آج میرا آپ کا وجود ہوتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں، دنیا ہی ختم ہو جاتی. تو اس لیے یہ بیوقوفی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ ناراض ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خدمت میں آتی تھیں
تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور چند قدم آگے تشریف لے آتے ہیں. سفر پر جاتے تو سب سے مل کر آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے تاکہ اتنی دیر جدائی میں نہ ہو, اور جب تشریف لاتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے رہے تاکہ جدائی کا وقفہ زیادہ نہ ہو جائے. جو بیٹی پیدا ہونے پر پریشان ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہیز کی لعنت میں گرفتار ہیں. جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی 25 لاکھ, اب 25 لاکھ کے بعد تو پھر نیند کہاں سے آئے تھے. دوسری بیٹی پیدا ہوئی, مہنگائی ہو گئی, یہ 35 لاکھ 60 لاکھ ہو گئے. اب وہ لڑائی جھگڑا, بیٹی کو منوس کہنا, آپ نے تو پنچایت کی, آپ کو کیا ضرورت ہے مہندی مایوں شہرہ بندی اور بدماشیوں کی ضرورت کیا ہے گناہ کبیرہ کی. ہم نے اپنے پیر پر خود کلاڑی ماری ہے نا, دستے ماں چھپائے مارا می خورد. اللہ میں اپنے ہاتھ میں کلاڑی لے کر اپنے پیر پر خود مارنا ہوں. اللہ آپ نے اگر امان نہ دی تو میں تباہ ہو جاؤں گا. ایک بچی نے خط لکھا, اس پر اوپر لکھا تھا کہ میرا کیا قصور ہے, کئی برس پہلے کی بات ہے. تو خط پڑھتے پڑھتے آگے وہاں تک پہنچے کہ میری ماں جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو بار بار کہا گیا ساس سسر کی طرف سے ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا, بیٹی کیوں آئی. دوسری بار حمل سے ٹھہری میری ماں تو میرے بابا نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو بیٹا چاہیے. میری ماں پریشان, پھر میری دوسری بہن پیدا ہوئی, اماں کو گالیاں پڑی, ڈانٹیں پڑی, منوس کہا گیا, پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیے گئے ماں پر. پھر میں حمل سے ہوئی تو میرے بابا نے اور میرے ماں باپ میرے دادا دادی نے کہنا شروع کیا اگر اس بار بیٹا نہیں ہوا, اب ان نالائقوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 بیٹیاں والا پال پوس کے اللہ کا خوف سکھا کر یعنی تربیت کر کے شادی کرا دے, جنت اس کے لیے, ان کو جنت چاہیے ہی نہیں نعوذ باللہ, جبھی تو شور کرتے ہیں. لکھا تھا شیخ پھر میں پیدا ہوئی تو کوئی ملنے نہیں آیا گھر سے, البتہ والد کا فون آیا والدہ کے پاس, اگر گھر آنا ہے تو بیٹی کے بغیر آنا ورنہ طلاق تمہارے لیے تیار ہوگی. شیخ میری ماں نے مجھے خالہ کے حوالے کر دیا, اس خط پر میرے آنسو گرے ہوئے ہیں. میں معاشرے سے پوچھتی ہوں, اپنے ماں باپ سے پوچھتی ہوں, اپنے ماں باپ سے پوچھتی ہوں کہ مجھے ماں باپ کی شفقت سے کیوں محروم کیا گیا. میں کس کو بابا کہوں جب سے پتا چلا ہے کہ میرے بابا اور اماں کوئی اور ہیں. اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کیا ہوا. یہ ہم لوگ ظالم ہیں, ہم نے اپنے یہ کیے ہوئے. ایک مولانا صاحب مجھ سے داخلے سلسلہ ہوئے اور ان کا غصہ, بیوی پر مار دھاڑ, 1600 لوگ ان کے بیان میں آنے والے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تربیت اولاد, اس نے 5 صفحات اس پر ہیں کہ اولاد نہ ہونے پر کیا فائدہ ہے, وجہ کیا ہے. اولاد نہ ہونے پر کیا فائدہ ہے, وجہ کیا, وہ ہم بیان میں نہیں بول سکتے. اس لیے کہ اس میں ایسی باتیں 3-4 لکھی ہیں جو لوگ سمجھیں گے نہیں اور برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. جس کو شوق ہوگا کہ فوٹو سٹیٹ لے کر پڑھ لے گا اور ایمان اس کا تازہ ہو جائے گا, بیوی کو بھی سکھا دے گا. یہاں تک کہ ایک خاتون بہت نیک, انہوں نے خط لکھا کہ شیخ اولاد نہیں ہوئی ان کی آخر تک, پھر شوہر کا انتقال بھی ہو گیا, بس یہ دعا کر دیں میں ایک بار حاملہ ہو جاؤں پھر چاہے بچہ مردہ پیدا ہو تاکہ میں کہہ سکوں کہ میں ماں بننے والی ہوں. اس درمیان میں حضرت والا سے ملاقات ہو گئی, الحمدللہ اللہ نے کرائی. وہ خاتون وہاں آنے لگی, 2 یا 3 مہینے میں انہوں نے خط لکھا کہ اب میرا غم سب غائب ہو گیا, اب ایک ہی دھننے کا اللہ مل جائے, بس ایک ہی اب دھننے کا اللہ مل جائے. اور جب لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ دیں گے. اب مجھے اس کی فکر نہیں, اب میں اللہ سے راضی ہوں کیونکہ اخلاص سے اونچا مقام رضا بالقضا کا ہے. تو اس بچی نے لکھا کہ اس خط پر میرے آنسو گرے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتایا جائے کہ میرا کیا قصور ہے, میری کیا اس میں غلطی ہے جو میں محروم رہی. تو یہ ہمارے حالات ہیں اور کچھ نہیں. تو وہ مولانا صاحب یہاں آنے لگے اور پھر وہ بیانات کے لیے مشورہ دیا کہ 1600 لوگ نماز میں جمعے میں آتے ہیں, شروع میں کتنے ہوتے ہیں, کہ 1 یا 2. ان سے کہا کہ آپ یہ حضرت کی کتابیں لیں, اس کو پڑھ کر رات کو صبح کو آپ بیان کریں. اس کے بعد میں نے پوچھا اب کتنے نمازی ہوتے ہیں, شروع میں کہا 250 اور تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی 6 بیٹیاں ہیں اور میں غصہ کرتا ہوں, مارداڑ ویسے ہی مارداڑ کرتا ہوں ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے سفارشیں سنائی. مارنا نہیں ہے, گالی نہیں دینا ہے,
کہ ہمارے گھر کے اندر یہ ناراضگی ہے کہ اس کی 7 یا 6 بیٹیاں کیوں ہیں. اب میری پھر عمل سے ہے. خوب دعائیں مانگو. میں بھی دعائیں کر رہا ہوں اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اس کی بیوی گئی ہاسپٹل میں, رو رہی ہے, کانپ رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, کیونکہ بہت باتیں سننے کو ملی تھی اور شوہر مارتے ویسے ہی الگ تھے. مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا, شیخ بتاؤں جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں. میں تو اتنا گھبرا گیا, میں نے کہا آپ نے کچھ کیا تو نہیں؟ کہا نہیں, بیوی کو نقد ہدیہ بھی دیا ہے اور مٹھائی کا ڈبہ بھی لا کر دیا ہے کہ جزاک اللہ میری جنت کی فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں. اور بیوی نے خوشی میں رونا شروع کر دیا کہ پورا حمل کے 8-9 مہینے میرے تکلیف میں گزرے ہیں کہ پتہ نہیں مار پڑے گی, پتہ نہیں کیا ہوگی. اب آتے ہیں جمعرات کو یہاں, اللہ ان سے بہت بڑے کام لے رہے ہیں دین کے اپنی رحمت سے. تو جنت کی فیکٹریوں کی ناقدری کرنا. ایک خاتون نے اپنی جوان بیٹی کو مارا چھوٹی سی بات پر. بیانات میں آتی تھی, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آتی ہیں نہیں آتی. بہرحال میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ میں نے آج بیٹی کو مارا ہے اس غلطی پر. میں نے کہا دیکھیں مارنا تو پہلی بات یہ کہ جائز نہیں ہے, آپ ہم سے پہلے مشورہ کرتی, اور آپ اپنے بیٹی کی عمر مجھے مت بتاؤ, لیکن آپ بتاؤ آپ کی بیٹی کی شادی کتنی دیر میں ہونے والی ہے, کتنے عرصے میں. عمر ہم ذرا پوچھنا جائز نہیں, عمر پہلے ہی کہہ دیا عمر مت بتانا. کا اندازہ یہ کہ 1.5 سال میں رخصتی ہو جائے گی. میں نے کہا آپ بیٹی کو مار رہی ہیں, بیٹی تو آپ کے پاس مہمان ہے 1.5 سال کی. جب ان گالیوں اور مار داڑ کے بعد بیٹی جائے گی سسرال میں تو اپنے گھر آئے گی, اس کے دماغ میں تو وہی بسا ہوا ہوگا. اور بچہ ہو مسلمان کا یا بچی ہو مسلمان کی یا ہندو کی, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہو, ہر شخص کے دل کی غذا محبت ہے. اب جب ماں باپ سے محبت کی بجائے بیٹیوں کو گالیاں اور تھپڑیں ملتی ہیں تو وہ تو بھوکی ہے نا محبت کی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ دوستوں کو؟ وہ تو محبت کی بھوکی ہے نا. اب کہاں جائے گی سہیلی, وہ فلانی, وہ گناہوں میں لے جائیں گی اس کو. اب نقصان کس کا ہوا؟ بیٹی کا تو ہوا, ہماری پکڑ کا خطرہ ہے نا.